چیزوں کی محبت اور کچھ اعمال کی محبت اہل ایمان کو سکھائی گئی ہے تاکہ ان کی دنیا کی زندگی خوشگوار بن جائے اور آخرت میں ان کو نجات مل جائے۔ اتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کی دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشگوار بنا دے، کو سکون بنا دے، چین اطمینان اور قرار والی زندگی بنا دے، اور آخرت کی کامیابی اور نجات اور سرخروئی اس کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس سے خوش قسمت انسان اور کون ہوگا؟ اس خوش قسمتی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے دین کی محبت ایمان والوں کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اہل دین والے، اہل علم، دین کا علم رکھنے والے، یہ ایک ایسی بنیاد بنتے ہیں کہ اگر انسان اہل علم اور اہل دین سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی محبت کی دولت عطا کر دے گا، اور جس کو دین کی محبت کی دولت مل جاتی ہے، اللہ اپنے محبوب کی محبت سے اس کا سینہ روشن کر دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور جس کے سینے کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت آ جائے، اللہ کے محبوب کی محبت سے اس کا سینہ روشن ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی معرفت سے اس کے سینے کو بھر دیتے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے فضائل میں، فضیلت میں دین اور اہل دین کی حرمت کو، تقدس کو، عظمت کو اور محبت کو سر فہرست رکھا۔ اتنا سر فہرست، اتنی اہمیت اس کی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، بالکل ساتھ ہی جوڑ کر اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ اور اگر اتنا حکم ہوتا تو کافی ہوتا، بظاہر تو کافی ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن ساتھ ہی ایک جملہ اور فرمایا کہ کہیں لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو، لوگ اس طرف نہ چل پڑیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ تک پہنچ جائیں گے، حضور کی ذات کی شناسائی حاصل کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ کامیابی کا بہت بڑا راستہ ہے، لیکن اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دیکھو وہاں تک پہنچنے کے لیے جس سیڑھی کو تم استعمال کرنا چاہتے ہو، اس میں تمہارے نزدیک سب سے پہلا سٹیپ اہل علم کا ہے، امت کے فقہا کا ہے، امت کے مفسرین کا ہے،
امت کے محدثین کا ہے، امت کے عقلاء کا ہے، امت کے دینی دانشوروں کا ہے، امت کے ان لوگوں کا ہے کہ جن لوگوں کی وساطت سے تمہیں اللہ کا قرآن مل رہا ہے اور اللہ کے محبوب کا فرمان مل رہا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ ایسے آیت میں جوڑا کہ دیکھو محبت کا سٹیپ، سیڑھی، ابتدا، آغاز، اساس، بنیاد یہاں سے شروع کرو۔ ادھر سے اگر محبت پیدا ہوگی تو اوپر تک محبتوں کا جہان جگمگاتا رہے گا، اور یہاں کجی آ گئی، ٹیڑھ آ گئی، یا نفرت آ گئی، یا تذبذب کا شکار ہو گئے، پہلی سیڑھی کمزور ہو گئی تو اس کے بعد میں آنے والے سٹیپ بھی کمزور ہی رہیں گے۔ ہماری عبادت بھی کمزور، ریاضت بھی کمزور، تمہاری ساری کی ساری عبادات کے اندر ضعف آ جائے گا، حتیٰ کہ ضعف ایمان تک چلا جائے گا، اور پھر تمہارے ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس وقت شیطان اللہ نہ کرے یہ شمائی ہو جائے، کیونکہ شیطان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے قیامت تک اہل علم کا لشکر رہے گا۔ اہل علم کا لشکر، اللہ کی فوج، اہل علم ہے، علماء ہیں، جن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کا لفظ استعمال کیا ہے، یقین جانو اہل ایمان، ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، تم یقین رکھو کہ اگر خوف خدا کسی کے دل کے اندر راسخ ہے، پکا ہے، پختہ ہے، اترا ہوا ہے، جوڑ کے اندر، روئے کے اندر، اگر خوف خدا، خشیت الہی کسی انسان کے سینے کے اندر اور بدن کے اندر محفوظ ہے تو وہ سب سے زیادہ امت کے علماء اہل حق کے سینوں کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو درجہ بدرجہ پیدا فرمایا، حتیٰ کہ اپنے انبیاء میں بھی درجے قائم کیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رسول پیدا کیے، بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کتنا خوبصورت جملہ، یہ انداز نہیں اختیار کیا کہ معاذ اللہ بعض کو کمتر بنایا اور بعض کو برتر بنایا، نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا سارے برتر ہیں، سارے اعلیٰ ہیں، اور سارے میرے محبوب ہیں، سارے فضیلت والے ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کسی کی فضیلت کو میں نے یہاں رکھ دیا، کسی کی فضیلت کو یہاں رکھ دیا، کسی کی فضیلت کو یہاں رکھ دیا، اور آمنہ کے لال کی فضیلت کو انتہا پر رکھ دیا۔ ان سے بڑا فضیلت والا کوئی نہیں مخلوق میں، ان سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں، رفت والا کوئی نہیں، بلندی والا کوئی نہیں، عروج والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ خوش قسمت اور خوش نصیب کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ کے قریب اور اللہ کا محبوب کوئی درجات تک۔ اور ان درجوں میں علماء کو محروم نہیں کیا، بلکہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اوتوا العلم درجات۔ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجے مقرر کیے جن کو علم دیا، لیکن ان میں سے علم والوں کا درجہ سب سے اوپر رکھ دیا۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری کائنات میں اوپر کا درجہ ملا، اسی طرح امت میں اہل علم کو باقی امت پر سب سے اونچا درجہ ملا۔ اور اس آیت کی تشریح میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ایک عجیب بات فرمائی۔ اللہ کے نبی کی ہر بات عجیب بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا، دو لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک ایسا آدمی کہ جو عبادت میں بہت آگے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا ذوق اتنا دیا ہے کہ نماز پڑھتا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، لقیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حاضر دماغ ہو کر نماز پڑھتا ہے، سجدے، رکوع، قیام، ہر چیز اپنی اپنی جگہ۔ جو خشیت کی انتہا کر دے اس کو عابد کہتے ہیں، عاجزی کی انتہا کر دے اس کو عابد کہتے ہیں۔ جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو نفلی روزہ رکھ کے راضی کرے اس کو عابد کہتے ہیں، جو صدقہ کرے اس کو عابد کہتے ہیں، جو خیرات کرے اس کو عابد کہتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرے اس کو عابد کہتے ہیں۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے دو اشخاص کا ذکر ہوا، ایک عابد کا، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے، اور دوسرا ذکر ایک عالم کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم، شریعت کا علم اور حلال اور حرام کا علم، قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کا علم، وحی الہی کا علم، اس علم کی روشنی سے اس کو نوازا ہے۔ اس شخص کا تذکرہ بھی ہوا اور عابد کا تذکرہ بھی ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اس عابد کی، جس کا میں نے ذکر، اس عابد پر اس عالم کو اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی مجھے تم میں سے ایک ادنا امتی پر فضیلت حاصل ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک عالم کو صرف امتی پر نہیں، اس امتی پر جس کی زندگی عبادت میں گزرتی، فرمایا اس پر اتنی زیادہ فضیلت عالم کو حاصل ہے کہ جتنی ایک ادنا امتی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ پھر حدیث میں فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، عجیب جملہ ہے۔ فرمایا میرے امت کے علماء کو ویسے نہ سمجھنا، معمولی نہ لینا، ایسے ہی نہ خیال کرنا، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ لوگ تمہیں کیا پتا کہ کن کن مرحلوں سے اور کن کن مشکلوں سے گزر کر ایمان اور علم کی شمع کو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، اپنے دلوں میں بساتے ہیں، ذہنوں میں بساتے ہیں، پھر اس روشنی کو امت کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ کتنی؟ آج 1.5 ارب امت کی زبان سے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ اس امت کے علماء حق ہو جاتا۔ کہاں سے چلتے رہے، آج تو تیز ترین سواریاں ہیں، آسان سواریاں ہیں، فضائی سفر بھی آسان، زمینی سفر بھی آسان، سمندری سفر بھی آسان۔ اس زمانے کو دیکھے کہ ایک حدیث کو چننے کے لیے، لینے کے لیے کتنے مہینے پیدل سفر، بھوک کے ساتھ، پیاس کی شدت کے ساتھ چلتے جا کے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے تھے۔ دین ایسے نہیں پھیلا اور دین ایسے موجود نہیں ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے درمیان اس لیے ہے، امت کے درمیان اس لیے ہے کہ اس کے پھیلانے والے، اس کے پہنچانے والے، اس کو حاصل کرنے والے ہزار درختوں کے ساتھ شہادت کی صورت میں لٹک گئے ہیں، لیکن دین پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ولیم میور کی تاریخ شہادت دیتی ہے، امبالہ سے لے کے دلی تک ایک درخت بھی ایک وقت ایسا نہیں ملتا تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹکائی ہوئی ہو، کوئی درخت نہیں ملتا تھا۔ اتنی بڑی قربانیاں، جیلوں کو آباد کیا ہے، سولیوں کو خوشی سے چوم لیا ہے۔ اسی لیے تو کسی کا جنازہ جیل کے اندر سے نکلا اور کسی کا لاشا تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کہاں سے نکلا؟